شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شب معراج کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب واقعہ معراج بیان کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ واقعہ آپ اپنی قوم کے سامنے نہ بیان کریں، ورنہ وہ آپ کو اذیتیں دیں گے اور تکذیب کریں گے۔ ان کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں ان کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ پھر آپ مسجد حرام تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس سرغنہ کفر ابو جہل ملعون آیا۔ ابو جہل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ابو جہل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ گہری سوچ میں پڑے ہوئے ہیں تو اس نے طنزیہ طور پر یہ پوچھا، کیا کوئی نئی بات رونما ہوئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم واقعی سچ بات کہہ رہے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ ابو جہل نے کہا، میں مکہ کے سب لوگوں میں منادی کرواتا ہوں کہ تم سب کے سامنے اپنے سفر کی وضاحت کر دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی منادی کروا دو، میں سب کے سامنے سفر بیت المقدس کے بارے میں سب کو بتا دوں گا۔ ابو جہل نے سب لوگوں میں اعلان کیا کہ سب کے سب فوراً اکٹھے ہو جاؤ۔ ابو جہل کے اعلان کے مطابق سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب لوگوں کو اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو فرمایا کہ میں آج رات بیت المقدس کا سفر کر کے آیا ہوں تو سب لوگوں نے دریافت کیا، تم ایک ہی رات میں واپس بھی آ گئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، میں راتوں رات واپس آ گیا ہوں۔ سب نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا آنے جانے کا سفر تقریباً 2 مہینے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی رات میں کس طرح واپس آ گئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی سب مجمع نے تالیاں بجا دیں اور سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ اس مجمع میں ایک مطعم بن عدی نامی شخص تھا۔ وہ ملعون کہنے لگا، اے محمد، پہلے تو آپ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے رہے ہو، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بول کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جھوٹ کو ماننے پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہم سب اونٹوں پر سفر کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے آنے جانے میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک ہی رات میں بیت المقدس کا سفر کر کے واپس لوٹ آئے ہیں؟ سب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں سب انبیاء کرام دیکھے ہیں، پھر میں نے اللہ کے حکم سے ان کی امامت کروائی اور نماز فجر ادا کی۔ مجمع میں سے چند لوگوں نے کہا کہ ہم نے کافی بار بیت المقدس کا دورہ کیا ہے، ہم کو پتہ ہے وہاں کیا کیا ہے۔ کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے رہے اور کہنے لگے کہ اگر اس بات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کافی کم پڑ جائے گی اور کفار مسلمانوں پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ مجمع میں سے ایک کافر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کو تلاش کرتا رہا۔
آخرکار اس کافر کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ اس کافر نے حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ اے ابو بکر، تجھے پتہ ہے کہ تیرا پیارا دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں سچ ہی فرماتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا، اے ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گیا ہوں اور حالت یہ ہے کہ میرا بستر بھی ٹھنڈا نہ ہوا ہے، کیا تم یقین کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں، میں نہیں یقین کروں گا۔ تو وہ کافر کہنے لگا کہ بس پھر سن لو، یہ بات تمہارے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، اچھا، اگر یہ بات میرے نبی نے کی ہے تو پھر ان کا حرف بحرف سچ ہے۔ ایک رات کی بات تو بہت دور ہے، اگر وہ 1 گھنٹے کا بھی بولتے تو میں اس بات کو بھی سچ مان لیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو مطعم بن عدی کہنے لگا، اے محمد، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اس سے پہلے بیت المقدس تشریف لے کر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی اور بیت المقدس کی زیارت کی ہے۔ مطعم کہنے لگا کہ پھر تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بیت المقدس کی دیواروں پر پڑی ہوگی، اس پر کس کی طرح کی بناوٹ ہوئی ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دیواروں کے متعلق ہم کو آگاہ کر دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ آپ واقعی بیت المقدس کی سیر کر کے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر بہت تعجب کیا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ براق کی سواری پر تھے کہ آپ کی نظر اس کی دیواروں اور کھڑکیوں پر کس طرح جا سکتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعامات سے نوازے جا رہا تھا۔ مطعم بن عدی اور دوسرے کفار اس بات کو لے کر بہت خوش ہو رہے تھے کہ نبی بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، اس وجہ سے حیران ہو رہے ہیں۔ وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا کہنے کے نعرے لگا رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی کافی بار بیت المقدس کی زیارت کر چکا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی وہاں دیکھا ہے اس کی وضاحت کر دیں تاکہ یہاں اکٹھے مجمع کا منہ بند ہو سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو واضح کر دیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مجمع کو فرمانے لگے کہ بیت المقدس کا فلاں دروازہ اس طرف ہے اور فلاں دروازہ اور کھڑکی اس طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ بتا دیا جو کفار کے سوالات تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سن کر خوشی کا اظہار کرنے لگے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں سب کچھ سچ فرما رہے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اللہ کے نبی کے منہ سے جو الفاظ نکلتا تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے جاتے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا سچ فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ جہالت میں ڈوبے لوگ شرم کے مارے چپ ہو گئے، پھر بھی ان کو شیطان نے گمراہی سے نکلنے نہ دیا تھا۔ پھر ایک شخص کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید بن مغیرہ نے بیت المقدس کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ایک منافق بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بیت المقدس گئے تھے تو ہمارا قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے متعلق بھی جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرا فلاں علاقے میں اس قافلے سے گزر ہوا تھا جو کہ شام کی طرف رواں دواں تھا۔
جب اس قافلے والوں نے براق کو دیکھا تو اس قافلے کے اونٹ ڈر گئے تھے۔ ان کا ایک اونٹ براق سے ڈر کر قافلے سے دور بھاگ گیا تھا۔ جب وہ قافلہ مکہ واپس آیا تو انہوں نے قافلے والوں سے دریافت کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کے قافلے سے فلاں اونٹ ڈر کر دور بھاگ گیا تھا۔ قافلے والے کہنے لگے کہ ہمارے قافلے سے اور واقعی ایک اونٹ ڈر کر بھاگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ پھر ایک شخص بولا کہ ہمارا دوسرا قافلہ بھی شام گیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک اونٹ پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ان بوریوں کے رنگ فلاں فلاں ہیں۔ جب قافلہ واپس آیا تو اس قافلے والوں سے بھی دریافت کیا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود بھی کفار جہالت کے اندھیرے سے نہ نکلے۔ ایک اور شخص کہنے لگا، ہمارے خاندان کے کچھ افراد شام کی طرف گئے ہیں، وہ کب واپس لوٹیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قافلہ فلاں دن اس وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ان سب قافلے والوں کے آگے ایک اونٹ آتا ہوا نظر آئے گا جس پر اون لدی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن قافلے کا واپسی کا بتایا، اس دن قریش مکہ کا ایک بڑا لشکر باہر آ کر قافلے کا انتظار کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں؟ جس دن ختم ہونے لگا اور شام کا اندھیرا چھانے لگا تو ایک کافر نے کہا کہ اے مسلمانوں، دن تو ختم ہو گیا ہے لیکن وہ قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ وہ کافر کہنے لگے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جادوگر اور جھوٹے ہیں۔ کفار کی زبان سے یہ کہنا تھا کہ ایک مسلمان بولا ہے، قریش کے لوگوں کو قافلہ نظر آ رہا ہے، اس کے آگے آگے ایک اونٹ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہی سچ بولتے ہیں۔ اتنے بڑے معجزے اور اس سے متصل ساری باتیں سچ ہونے کے باوجود بھی مکہ کے کافروں کے سینوں پر لگی مہریں نہ اتریں۔ وہ اس معجزے کو جھٹلانے کے لیے ساری عمر بہانے ڈھونڈتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔